نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد افضل الصلوات. 26واں پارہ سورۃ قاف اور 7ویں منزل قرآن کی آخری یعنی منزل اور اس کی پہلی سورت اور سورۃ قاف کا رکوع نمبر 2 اور رکوع نمبر 2 کی آخری 4 آیات مبارکہ اور سورت کی آیت نمبر 26، 27، 28 اور 29 تلاوت کی گئی. آیت نمبر 26 کا موضوع مشرکوں کی سزا اور آیت نمبر 27 میں شیطان کا انسان کو گمراہ کرنے کا جو دنیا کے اندر سلسلہ ہے قیامت والدن اس کا انکار. اس کا کیا ہے؟ انکار. اور پھر اللہ رب العزت کا جواب. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذی، وہ لوگ جعل مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا الہ بناتے ہیں، اپنا معبود بناتے ہیں، اللہ کا شریک بناتے ہیں. جس طرح آج کل لوگ بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ ان کی موڑتا نہیں اور ہماری سنتا نہیں. یہ کفر ہے. یہ کیا ہے بولو بھائی؟ کفر ہے. کیوں کفر کیوں ہے؟ یہ قرآن کا انکار ہے. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب کوئی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو کیا کرتا ہوں؟ سارے بولو. تو اب کوئی کہتا ہے وہ سنتا نہیں، تو قرآن کا انکار ہے نا. یہ قرآن کا انکار ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اللہ ہر ایک کی سنتا ہے اور بغیر واسطوں کے سنتا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں. اس کے درمیان واسطہ ڈالنا کوئی فرض واجب نہیں ہے. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. آپ دیکھیں قارون کو زمین پکڑ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے اور پکڑ، اور قارون معافی مانگ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نہیں معافی دے رہے. بعد میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ ایک مرتبہ بھی اگر یہ کہہ دیتا کیا موسیٰ کہ رب مجھے کیا کر دے، تو فرمایا کہ قسم مجھے اپنی ذات کی میں اس کو چھوڑ دیتا. یعنی تمہارا غصہ اپنی جگہ رہتا لیکن میں اس کو چھوڑ دیتا. جب اللہ چھوڑ دیتا زمین پکڑتی نہیں. پھر فرمایا ایک مرتبہ موسیٰ یہ تجھے پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دے، لیکن فرمایا ایک دفعہ مجھے کہہ دیتا میں اس کو معاف کر دیتا. ہاں جی. تو اس لیے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی واسطے کا پابند نہیں ہے کہ واسطہ ڈالو گے تو بات ہوگی. نہیں نہیں نہیں. ہاں جی. اس لیے وسیلہ جائز میں آتا ہے، فرض واجب میں نہیں آتا کہ وسیلہ ہو گئی تو بات بنے گی. نہیں، اس کے در پر ہر ایک کی بات بنتی ہے جو آ کر جھک جائے، جو ہاتھ اٹھا دے، دامن پھیلا دے، اپنی پیشانی جھکا دے، اس کی بات بن جاتی. ہاں جی. قیامت والے دن کتنے لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے جن کے ایمان کی لوگوں کو خبر نہیں ہوگی، لیکن ان کے دل میں ایمان ہوگا، اللہ اس کی برکت سے ان کو نکال دے. ہاں جی. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو میرے الہ ساتھ
کسی اور کو الہ مانتے، میری ذات میں صفات میں شریک مانتے، فرمایا ان کے بارے میں کیا ہوگا حکم؟ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، حکم ہوگا فرشتوں کو ان کو سخت ترین عذاب میں پھینک دو۔ القیا میں نے ڈال دو، پھینک دو۔ اور پھر یاد رکھنا میرے اور آپ کے ساتھ جہاں فرشتے ہیں ساتھ ساتھ شیطان بھی ہے۔ کون ہے بولو بھائی؟ ہاں، فرمایا نا کہ جو من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، فرمایا کہ جو شخص میری یاد سے اعراض کرتا ہے فرمایا میں اس پر دنیا تنگ کر دیتا ہوں۔ اور جس جگہ فرمایا جو ہماری یاد سے غافل ہوتا ہم اس کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کس کے حوالے؟ شیطان کی۔ تو شیطان ساتھی ان کا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل۔ تو اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 27 میں فرمایا کہ قال قرینہ، کیونکہ اس وقت یہ جہنمی شیطان کو ملامت کرے گی، تو شیطان کہے گا، اللہ رب العزت فرماتے قال قرینہ، اس جہنم میں جانے والے کا ساتھی کہے گا۔ تو یہاں ساتھی سے کون مراد ہے؟ شیطان، جو دنیا میں ورغلاتا ہے لیکن کوئی کام ہم سے زبردستی کروا نہیں سکتا۔ یہ بات میں اور آپ ذہن میں رکھیں، کوئی کام زبردستی کروا نہیں سکتا۔ شیطان کا صرف میرے اور آپ پر جو اختیار چلتا ہے وہ وسوسے کی حد تک ہے۔ وہ دل میں خیال ڈال سکتا ہے، وسوسہ اندازی کر سکتا ہے، اگلا کام ہم خود کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ سارا ملبہ اسی پہ ڈالتے ہیں۔ کس پر بولو؟ شیطان پر۔ وہ صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں بھی موجود ہے کہ اس نے ان کے دل میں کیا ڈالا؟ وسوسہ ڈالا۔ یہی وجہ آدم علیہ السلام شجر ممنوع کے پاس جانے کے بعد جب پتہ چلا تو ندامت کا اظہار کیا، شیطان کو ملامت نہیں کی، کیونکہ اس کا معاملہ صرف وسوسے تک تھا۔ ہاں جی، آگے قدم خود اٹھایا، اس لیے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، میں نے خود اپنی جان پر ظلم کیا۔ تو یہی مجھے اور آپ کو بھی ہے کہ جب کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو شیطان کی بات میں خبر لینی ہے، پہلے اپنا سامنے بھیجنا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ہمیں آگاہ بھی کیا ہوگا اس سے۔ تو بہرحال قال قرینہ، وہ شیطان کہے گا ربنا، اے ہمارے پروردگار، ما اطغیتہ، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا۔ کیا ہوا؟ ولکن کان فی ضلال مبین، یہ تو خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ یعنی یہ تو یوں ہے جیسے پہلی گناہ کے لیے تیار بیٹھا ہوا تھا، بس میں نے تو صرف وہ کہتے ہیں انگلی لگائی یہ بھاگ پڑا۔ ہوتا ایسے ہی ہے بھائی، جب ہم دین نہیں سیکھیں گے، جب دین پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو ظاہری بات ہے پھر دوسرا راستہ تو پھر ہے ہی ہے۔ انسان ظاہری بات ہے ایک کام ضرور کرتا ہے، یا خیر کا کرے گا یا شر کا کرے گا، کچھ نہ کچھ تو کرے گا۔ تو بہتر اپنے آپ کو خیر کے کام میں لگا لو، شر سے کیا ہو جاؤ گے؟ بولو، محفوظ ہو جاؤ۔ لیکن اگر خیر کے کام میں نہیں لگو گے تو وہ شر میں لگا دے۔ تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ خود پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا، میرا کام صرف وسوسے تک تھا، باقی یہ خود کرتا رہا۔ اس لیے وہ کہے گا مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے کیوں کی سزا بھگت رہے ہو۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے قال لا تختصموا، اب ظاہری بات ہے جہنمی اور شیطان آپس میں الجھیں گے۔ وہ کہے گا نہیں تو نہ ہوتا تو میں نہ کرتا، وہ کہتا میں ہوتا نہ ہوتا تجھے عقل نہیں تھی، تیرے لیے اللہ نے نبی بھیجے، کتابیں اتاری، اسراء کے الفاظ اللہ معاف کرے کہہ بھی دیتے لوگ جو جی شیطان نہ ہوندا تو پھر صحیح نہیں سی، اور بھائی شیطان نہ ہوندا تو پھر تھوڑا کی پتہ لگنا سی کھوٹے ہو یا کرے ہو۔ بولو بھائی، بات تو یہی ہے نا، ساتھ نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، اب بھی تو امتحان بھی ہے نا۔ اب اللہ ہمیں فرشتوں کی طرح جناب بنا دیتا تو پھر امتحان کس چیز کا ہوتا؟ اب بات یہ ہے فرشتوں کے ساتھ نفس بھی نہیں ہے، شیطان بھی، تو وہ جنت میں بھی نہیں جانے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ تو انہوں نے جنت بھی نہیں جانا، جنت میں وہی جائے گا جس کے امتحان ہوگا، اور امتحان یہی ہے کہ انسان نے اللہ تعالی نے نفس بھی لگا دیا، شیطان بھی لگا دیا، اپنے نبی بھی بھیجے، تعلیمات بھی بھیج دی، اب انسان کو کہا دیکھ کس طرف چلتا ہے۔
دونوں راستے بتا دیے، عقل بھی دے دی۔ ہاں جی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال لا تختصموا، ان کو کہا جائے گا ادھر جھگڑا نہ کرو، ہاں لدیہ میرے سامنے بحث کرنے کی ضرورت ہے، ہاں جی، کیونکہ انجام دونوں کا جہنم ہے۔ یعنی کوئی شیطان جنت میں جا رہا ہے، شیطان بھی کدھر جائے گا بولو؟ تو اس لیے فرمایا یہاں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ، میں نے تو اپنے عذاب کے بارے میں تمہیں دنیا میں پہلے ڈرا دیا تھا، شیطان کے بارے میں پہلے آگاہ کر دیا تھا، تمہیں پہلے ہی وعید سنا دی تھی کہ جو میرا نہیں بنے گا اس کو جہنم میں ڈالوں گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما یبدل القول لدی، میری بات کو کوئی بدل نہیں سکتا، میرے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ پھر فرمایا وما انا بظلام للعبید، میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ آج جو جہنم میں جا رہا ہے وہ اپنے کیوں کی وجہ سے جا رہا ہے، اپنے جرائم کی وجہ سے جا رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے تو میرے بھائی معافی کے لیے دروازے کھلے ہیں، وہ تو چاہتا ہے میرا بندہ کیا مانگے، معافی، اور میں معاف کر دوں، لیکن بندہ کہتا مانگ لیں گے، ابھی بڑا ٹائم ہے، ابھی کچھ کر لیں، وہ کرتے کرتے مر جاتا بغیر معافی۔ اس لیے ہمیں حکم یہ ہے ادھر غلطی ہوئے ادھر 7 توبہ کر، غلطی ہوگی 7 توبہ کر، لاکھ مرتبہ غلطی ہوئے آپ 1,00,000 مرتبہ توبہ کر لو۔ وہ جو فرماتا ہے تیرا کام ہے توبہ کرنا، میرا کام ہے معاف کرنا۔ اگر نفس اور شیطان ہم سے غلطیاں کروا کے نہیں تھکتا تو ہم توبہ کر کے کیوں تھک جاتے؟ تو اللہ مجھے اور آپ کو نفس اور شیطان کے شر سے بچائے، اور جہاں ہم پھسل جائے غلطی کر بیٹھے اللہ ہمیں فوراً توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو منظر ذکر کیا گیا مجرموں کا، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔